Students, now we will discuss how Abu Muslim Khurasani was murdered. खिलाफत संभालने के बाद मंसूर ने अबू मुस्लिम खुरासानी को रास्ते से हटाने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन इससे पहले इसे अपने चचा अब्दुल्ला बिन अली से निपटना था, जिसने जंगे ज़ाब में मरवान सानी को शिकस्त देकर अब्बासी खिलाफत के क़याम के ख्वाब को हकीकत बनाया था। मंसूर ने अबू मुस्लिम खुरासानी को ये मुहिम सुपुर्द की। इसके पास खुरासानी लश्कर था जो इसके हुक्म पर कट मरने को तैयार रहता था। उसने अब्दुल्ला बिन अली को ये तासुर दिया कि वो शाम का गवर्नर बनने के लिए दमिश्क जा रहा है। अब्दुल्ला बिन अली वक्ती तौर पर उससे गाफिल हो गया, यहाँ तक कि अबू मुस्लिम खुरासानी ने उसे आ लिया और उसे शिकस्त दी और पनाह देकर मंसूर के हवाले कर दिया, जिसने पनाह की परवाह किए बगैर उसे कैद कर दिया। अबू मुस्लिम खुरासानी जो था, इक़्तिदार की बुलंदियों पर फायज़ होने के बाद किब्र नफ्स का शिकार हो चुका था, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर तकब्बुर आ गया था। खुरासान में इसकी हैसियत जो थी यकीनन एक बेताज बादशाह की सी थी, और इस हैसियत की बिना पर बाज़ अब्बासी दाइयों तक को ये कत्ल कर चुका था और जो इसके मुखालिफ थे। मंसूर इस वजह से भी इससे बरहम था, इससे नाराज़ था, और सफ़र हज के वाक़या ने दोनों के दरमियान तलखी में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। अबू मुस्लिम ने सफ़र हज के दौरान में खूब दादे दहश से काम लिया और लोगों में बेदरेग रुपया लुटाता रहा। वो वफूद के साथ हुस्ने सलूक से पेश आता, उसने बरहनों को कपड़े दिए, भूखों को खाना खिलाया, जो उससे सवाल करता उसे ज़रूर देता, मीन्स के जो कोई हाजत लेके आता ज़रूर उसकी पूरी करता, और इससे हर तरफ इसकी शोहरत फैल गई। और अरब कहने लगे कि इस शख्स के ख़िलाफ़ तो हमने बहुत से इल्ज़ाम सुने थे, मगर इसने अपने तर्ज़ अमल से साबित किया है कि वो बिल्कुल झूठ और बोहतान था। और गर्ज ये कि इस तरह दादो दहश करता हुआ वो मक्का, यानी कि रास्ते में आते जाते हुए भी और सफ़र की वापसी में भी वो लोगों पे रुपया पैसा जो था वो लुटाता हुआ है। सफ़र वापसी का जो सफ़र था, उस दौरान अबू मुस्लिम चूँकि अबू जाफ़र से आगे बढ़ गया था, लिहाजा अबुल अब्बास की मौत की खबर उसे पहले मिली, तो इस पर उसने अबू जाफ़र को ख़त लिखा जिसमें इसके भाई की ताज़ियत तो की, लेकिन खिलाफत की मुबारकबाद ना दी, और वो ठहरा भी नहीं कि इससे मिल जाता, और ना ही वापस हुआ। इसलिए अबू जाफ़र को इसको बहुत गुस्सा आया, इस पर बड़ा गुस्सा आया, और अबू मुस्लिम को बहुत ही उसने सख्त एक तल्ख़ लहजे में ख़त तहरीर किया। जब वो ख़त अबू मुस्लिम को मिला तो उसने अबू जाफ़र की खिलाफत की मुबारकबाद लिख दी उसके बाद, लेकिन पहले उसने इसको मुबारकबाद नहीं लिखी थी। अबू मुस्लिम ने अबू जाफ़र की बैत तो कर ली, लेकिन इसका रवैया बदस्तूर काबिले एतराज़ रहा। अब्दुल्ला बिन अली के ख़िलाफ़ मुहिमात के दौरान हसन बिन कहतबा ने अबू मुस्लिम के अहानत आमेज़ रवैया को महसूस किया और वज़ीर अबू अयूब से इसकी शिकायत करते हुए बताया कि किस तरह अबू मुस्लिम और मालिक बिन अल हशीम अमीरुल मोमिनीन का ख़त पढ़ने के बाद हंसते और मजाक करते हैं। इस मुज़हिका खेज़ सूरत हाल ने दोनों, यानी कि जो दोनों फ़रीक़ैन थे, अबू जाफ़र मंसूर और अबू मुस्लिम खुरासानी, दोनों के दिलों में शकूक व शुबहात को मज़ीद बढ़ा दिया। अब्दुल्ला बिन अली की शिकस्त के बाद अबू मुस्लिम को बहुत सारा माले गनीमत हाथ लगा। मंसूर ने अपने खादिम अबू खज़ीब को माले गनीमत की फ़हरिस्त मुरतब करने को रवाना किया और सारे माले गनीमत का मुतालबा किया, तो अबू मुस्लिम ने बरहम होकर कहा कि खून रेज़ी के लिए तो मुझ पर एतबार किया जाता है, लेकिन माल के बारे में ये एतमाद उठ जाता है। मंसूर के कासिद ने अपनी आमद की वजह बताई, लेकिन अबू मुस्लिम का जहन साफ ना हुआ और अबुल खसीब ने वापस आकर खलीफा को सारी सूरत हाल से आगाह किया।
اور تو ابو جعفر جو تھا، ابو جعفر منصور نے فوراً ابو مسلم کے لیے مصر اور شام کی گورنری کا فرمان جاری کر دیا۔ یہ فرمان دے کر وہ سخت برہم ہوا اور کہا کہ میں ان کی کیا پرواہ کرتا ہوں، یعنی کہ ابو جعفر کی کیا پرواہ کرتا ہوں، خراسان پر تو میرا قبضہ ہے اور اب میں خراسان جانے کا مصمم ارادہ رکھتا ہوں اور خراسان کی جانب چل۔ ابو مسلم نے ابو جعفر کو لکھا کہ اب امیر المومنین کے لیے کوئی مشکل باقی نہیں رہی، اللہ نے ان کو ان کے دشمن پر غالب کر دیا ہے، اور ہمارے جو سامانی بادشاہ ہیں ان سے روایت ہے کہ وزراء کے لیے سب سے زیادہ خوف کا وقت وہ ہوتا ہے جب بادشاہوں کے مصائب سکون میں بدل جائیں۔ اب ہم آپ کے قرب سے کنارہ کش ہوتے ہیں، ہم اس وقت تک آپ کے ساتھ وفا کرنے کے خواہاں ہیں جب تک آپ وفا کرتے رہیں، مگر دور رہ کر اگر آپ کو یہ شرط منظور ہو تو ہم آپ کے بہترین غلام ہیں۔ ابو جعفر منصور نے اپنے چچا عیسیٰ بن علی اور دیگر عباسیوں کو بیچ میں ڈالا اور ابو مسلم کو گفت و شنید کے لیے آمادہ کر لیا۔ دوسری طرف ابو مسلم کے قریبی ساتھی ابو داؤد کو خراسان کی حکومت کا لالچ دے کر ساتھ ملا لیا گیا اور ابو مسلم نے اپنے معتمد ابو اسحاق کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے دربار میں بھیجا، تو ابو جعفر منصور نے اس کو بھی گانٹھ لیا۔ ابو اسحاق ہی کے یقین دلانے پر وہ 3000 سپاہ کی میت میں مدائن کے لیے روانہ ہوا۔ جوں ہی ابو مسلم دارالخلافہ کے قریب پہنچا تو اکابرین بنو ہاشم اور امرائے سلطنت نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ ابو مسلم اس سے مکمل دھوکہ کھا گیا، اس نے خلیفہ کی دست بوسی کی اور آرام کی غرض سے اپنی قیام گاہ پر چلا گیا۔ دوسرے دن قصر خلافت میں خلیفہ سے ملاقات کے لیے آیا تو اس کی آمد سے بیشتر ہی منصور نے عثمان بن نہیک، شبیب بن رواح اور ابو خلیفہ حرب بن قیس کو محل کے اندر چھپا دیا اور ہدایت کر دی کہ جوں ہی وہ ہاتھ پر ہاتھ مارے وہ نکل کر ابو مسلم کا کام تمام کر دے، مینس کہ اس کو قتل کر دیں۔ ابو مسلم کے آنے پر منصور نے خوش آمدید کہا۔ دوران گفتگو منصور نے ان 2 تلواروں کا ذکر کیا جو اسے عبداللہ بن علی جو منصور کا چچا تھا اس سے ملی تھیں۔ اتفاق سے ایک جو تلوار تھی وہ ابو مسلم کی کمر سے لٹک رہی تھی جو اس نے اتار کر خلیفہ کو پیش کر دی۔ منصور نے اس تلوار کو غور سے دیکھا اور غور سے دیکھنے کے بعد اسے اپنے زانوں کے نیچے رکھا اور نہایت غصے کی لہجہ میں اس سے مخاطب ہوا اور کہا کہ بتاؤ تم نے ہمارے دائی سلیمان بن کثیر کو ناحق کیوں قتل کیا؟ تم سفر حج کے دوران مجھ سے آگے کیوں تھے؟ صفا کی وفات کی خبر پا کر تم میرے پاس کیوں نہ آئے؟ خراسان سے تبادلہ کے معاملات پر تم میری مخالفت پر کیوں کمر بستہ تھے؟ تمہاری یہ ہمت کہ تم خط میں اپنے نام کو پہلے لکھو اور میری پھوپھی آمنہ بن علی کا اپنے لیے رشتہ طلب کرو اور یہ دعویٰ کرو کہ تم سلید بن عبداللہ بن عباس کی اولاد سے ہو۔ اللہ اللہ، تو نے بڑی ترقی کی، اے روح سیاہ تو نے سخت دشوار راستہ اختیار کیا۔ ابو مسلم جواب میں انکساری اور عجز کا اظہار کرتا رہا لیکن منصور کا غضب بڑھتا ہی گیا، لہٰذا جب اس سے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے جرات سے کام لیا اور کہا جاؤ، میں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، جو چاہو کر لو۔ اس پر منصور نے تالی بجائی، تالی بجنے پہ عثمان بن نہیک اور اس کے ساتھیوں نے ابو مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ 25 شعبان 754 عیسوی 137 ہجری کا ہے، آپ نے یہ ڈیٹس یاد رکھنی۔ اس دوران ولی عہد ثانی عیسیٰ بن موسیٰ اچانک کمرہ میں داخل ہوا اور ابو مسلم کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا وہ فرش پر لیٹا ہوا ہے۔ عیسیٰ نے کہا اس کی خدمات کا یہ صلہ؟ منصور نے جواب دیا کہ خدا کی قسم روئے زمین پر اس سے زیادہ کوئی تمہارا دشمن نہ تھا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ابو مسلم کے زوال کے اسباب کیا تھے۔ ابو مسلم کے قتل کو منصور کی احسان فراموشی پہ معمول کیا جاتا ہے اور فی الواقع دولت عباسیہ کے اصل بانی کا ایک عباسی خلیفہ کے ہاتھوں یہ
حشر اخلاقی حص کو بری طرح چبھتا ہے، لیکن سلطنت کے مسائل اخلاقی بنیادوں پر نہیں بلکہ سیاسی مصالحہ کی بنیادوں پر طے ہوا کرتے ہیں۔ ابو مسلم اپنی مضبوط پوزیشن اور اپنے کارناموں کی وجہ سے بہت مغرور ہو گیا تھا، بہت تکبر تھا اس کو۔ صفا کے زمانے ہی میں وہ اپنے آپ کو سلطنت کا اصل مالک سمجھنے لگا تھا۔ منصور کے ساتھ اس کا رویہ شروع سے ہی قابل اعتراض تھا۔ صفا کی موت کے وقت منصور اور ابو مسلم دونوں حج کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ منصور امیر حج تھا، لیکن ابو مسلم کو اس کو خاطر میں ہی وہ نہیں لاتا تھا۔ علی بن عبداللہ کی بغاوت کے بعد اس کا رویہ جو تھا وہ بہت باغیانہ تھا۔ اگر وہ خراسان پہنچ جاتا تو وہ عباسی حکومت کا تختہ بھی الٹ سکتا تھا۔ منصور اس ساری صورتحال کو جانتا تھا، اس لیے اس نے غلط صحیح کی پرواہ کیے بغیر اسے ٹھکانے لگا دیا۔ تاہم محسن کے ساتھ یہ سلوک اور بھی دھوکے سے ایک نہایت ہی مذموم حرکت ہے۔ ابو مسلم خراسانی کا جو کردار تھا، اگر ہم دیکھیں اس کو، یعنی کہ اس کی کیا امپورٹنس تھی، تو ابو مسلم خراسانی نہایت ذہین، اعلیٰ درجے کا منتظم اور بہترین سازشی تھا۔ خفیہ تحریک چلانے کے لیے اس سے بہتر شخص ملنا ناممکن تھا۔ وہ اجمی تھا اور عربوں سے سخت نفرت رکھتا تھا۔ اس نے عباسی انقلاب اجمیت کے غلبے کے لیے برپا کیا۔ وہ مقصد کے حصول کے لیے غیر اخلاقی ذرائع کھل کر استعمال کرتا تھا۔ سازش کرنا، دشمن کو دھوکہ دینا، وعدہ وفائی نہ کرنا، دھوکے سے قتل کرنا اس کے خاص حربے تھے، اور انہی میں سے ایک حربہ خود اس کے اوپر بھی چل گیا۔ اس کے اصول جو کچھ بھی ہوں وہ تاریخ ساز شخصیت کا حامل تھا، اور تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ نمایاں حروف میں لکھا جائے۔